آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے بینر تلے جمع ہوئے تمام اولہڑی کے بزرگوں، نوجوانوں اور پردہ نشین خواتین، مائیں اور ہماری بہنیں، بیٹیاں، آپ کا اس مجلس میں شریک ہونا باعث سعادت ہے، باعث فخر بھی ہے۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کا جو مقصد ہم لے کر چل رہے ہیں فی الوقت، اکابرین کی ہدایات، علماء کی رہبری میں لگ بھگ 1.5 مہینے سے میں سمجھتا ہوں آپ 3 گھنٹے بیٹھ کر شاید تھک رہے ہوں گے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے مجمع بھی ادھر ادھر پھر رہا ہے، 2 سے 3 گھنٹے میں آپ تھک گئے۔ میں بتانا چاہتا ہوں آپ کو، علماء اور اکابرین نے امت کے خاطر آپ کی فکروں کو آگے بڑھانے کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو نبھاتے ہوئے اپنے سر پر کفن باندھ کر اپنی شریعت کی حفاظت کے لیے، وقت کی املاک کی حفاظت کے لیے، اپنے مقصد کی خاطر اپنے پورے ذمہ داریوں کو اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ لیکن ہم 3 گھنٹے 2-2.5 گھنٹہ بیٹھنا پسند نہیں کر رہے ہیں۔ آپ کو معلوم، آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جو ابھی اکابرین نے آپ کے سامنے گفتگو کی، جو وقت اور شریعت اور وقت کے بارے میں گفتگو کی، جو باتیں رکھا ہے، یہ بہت اہم باتیں ہیں جو آپ کو اپنے دلوں میں بھی بٹھانا ہے اور ذہنوں میں بھی بٹھانا ہے، اور اس کو جو جلسہ 24 تاریخ کا ہونے والا ہے اس تک اپنے دلوں کو مضبوط بھی رکھنا ہے۔ میرے عزیز دوستوں، 1.5 مہینے سے ہم نے اکابرین کی بتائے ہوئے راستوں پر، اکابرین اور علماء کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلتے ہوئے 1.5 مہینے سے اکابرین کے مقصد کو ہم نے بھی اوڑھنا بچھونا بنا رکھا ہے۔ نہ ہمارا وقت، میں اپنے آپ کو نہیں بول رہا ہوں، اس میں ماحول سازی کے جتنے بھی علماء اور جتنے بھی ذمہ دار حضرات ہیں وہ، اور یہاں تشریف فرما ہے بہت سارے ساتھی، وہ اور علماء ایک دن میں 2، 3، 4 پروگرام کر رہے ہیں، عوام تک اس بات کو پہنچانا چاہ رہے ہیں کہ عوام بیدار ہو جائے، شریعت کی حفاظت کے خاطر اپنے آپ کو تیار رکھے، شریعت اور وقت کی حفاظت، وقت کی املاک کی حفاظت کے خاطر اپنے آپ کو ہماتن تیار رکھیں۔ اسی بات کو لے کر، اسی فکروں کو لے کر اکابرین علماء پورے ملک سے تشریف لا رہے ہیں، جا رہے ہیں، ہر علاقے میں اپنی بات کو رکھ رہے ہیں تاکہ عوام بیدار ہو۔ عوام بیدار ہونا ہے۔ ہم نے بھی ایک لگ بھگ ہماری ذمہ داری 1 مہینہ پہلے دی گئی، لیکن 1.5 مہینے پہلے سے میٹنگیں چل رہی ہے، لیکن بہت سارے مجھے سعود کے علاقے میں ذمہ دار بنایا گیا ہے، الحمدللہ۔ ویسے تو میں تو قابل نہیں تھا، پھر بھی اکابرین اور علماء کی نظر مجھ پر پڑی، لیکن ذمہ دار بنا دیا گیا۔ لیکن الحمدللہ میں نے ہر علاقے میں بہت سارے، اور ہمارے بنشگری میں بھی بہت بڑا پروگرام ہوا الحمدللہ، الیاس نگر میں جو کل ہی ہوا، ایسے علاقوں میں پروگرام چل رہے ہیں۔ صرف ہمارے علاقے میں نہیں بلکہ پورے کرناٹک میں پروگرام چل رہے ہیں۔ میں فخر کے ساتھ کہتا ہوں کہ اولہلی کے وہ ذمہ دار حضرات جو 1 وارم پہلے ہم نے ان کو جوڑ کر پورے 11 مساجد کے ذمہ دار حضرات یہاں پر موجود ہیں، صرف 1 وارم پہلے ہم نے جوڑا اور اکابرین کی بات کو ان تک پہنچایا۔ قابل تعریف اور قابل رشک ہیں وہ نوجوان، وہ ذمہ دار حضرات جنہوں نے اپنے سینوں کو چوڑا کرتے ہوئے، اپنے وقت کو بنا ضائع کرتے ہوئے میٹنگیں پہ میٹنگیں
کر کے الحمدللہ اتنا بڑا جلسہ سجا دیا تاکہ آپ تک یہ بات پہنچ سکے، اکابرین کی، علماء کی بات آپ تک پہنچے اور آپ بیدار ہو جائیں شریعت کی تحفظ کے لیے، اوقاف کی تحفظ کے لیے۔ میرے عزیزوں، بات دراصل یہ ہے، یہ 24 تاریخ یہ ایک ماحول سازی پروگرام ہے، لیکن حقیقت 24 تاریخ کو ہے۔ حقیقت ہماری ایکتا اور ہمارا جوڑ جو عوامی اجلاس ہے وہ 24 تاریخ کو عیدگاہ قادریہ میں ہے، قدس صاحب عیدگاہ میں ہے، جو ہمیں جتنا مجمع یہاں پر بیٹھا ہے اس سے بھی کہیں زیادہ وہاں ہم تمام کی ذمہ داری ہے، ہم کو پہنچنا ہے۔ میں یہاں کے تمام 11 مساجد کی کمیٹیاں والوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، ان تمام نوجوانوں کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس پروگرام کو سجا کر عوام تک بات کو رکھنے کی ایک عوامی اجلاس منعقد کیا، اور وہ علماء جو ہمارے درمیان بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے علاقے کے حضرت مولانا عارف صاحب، حضرت مولانا مفتی عارف صاحب جو آپ کے امام و خطیب بھی ہیں، اور حضرت مولانا عبدالرحمان صاحب، یہ یہاں کے ائمہ اور سب بہت متفکر ہیں اکابرین کے باتوں کو لے کر۔ کیوں نہ متفکر ہو؟ ارے وہ اکابرین نے اپنے سونے کو، اپنے بچھانے کو، اپنے کھانے کو، اپنے پینے کے اوقات کو سب تبدیل رکھا ہے، ہم کیوں نہ کر سکیں؟ شریعت کی حفاظت کے لیے، اوقات کی حفاظت کے لیے کیا ہماری ذمہ داری نہیں ہے؟ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ قابل رش انشاءاللہ وہ وقت آئے گا، ہم جاگیں گے۔ میرے عزیز دوستوں، ہم ہوٹلوں میں کھڑ کر گٹا گٹ چائے پی کر، سگریٹ مار کر، گٹکا کھا کر، پان کھا کر، فضول بکواس کر کر ہماری تاریخ نہیں بنتی۔ ہماری تاریخ بننے کے لیے اسے قربانیاں دینا پڑتا ہے۔ ہماری تاریخ بننے کے لیے اپنے آپ کو ہماتن لڑی تیار رکھنا چاہیے۔ تاریخ ہمارے پاس تاریخوں کے صفحات موجود ہیں، تاریخوں کا خزانہ موجود ہے۔ کیا وہ خزانہ صرف سجانے کے لیے؟ کیا ہمارے پاس حضرت ادیب الاسلام رحمت اللہ علیہ کی تاریخ نہیں موجود ہے؟ کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کی تاریخ ہمارے پاس قربانیوں کی تاریخ موجود ہے؟ قربانی تاریخ بننے کے لیے وہ ایک انڈا کھایا ہم 10 انڈے کھائیں گے، یہ نہیں چلے گا۔ وہ ایک بریانی کھایا ہم 10 بریانی کھائیں گے، اس سے تاریخ نہیں بنے گی۔ وہ آگے بڑھ رہا ہے، ہم اسے اس کا پیر پکڑ کے کھینچ دیں، اس سے تاریخ نہیں بنے گی۔ اپنے مال کی، اپنی جان کی، اپنی بیوی بچوں گھروں کی قربانی دینے کے بعد ہی تاریخ بنے گی۔ کیا اس بات کو بھول گئے آپ؟ شاید بھول چکے ہوں گے۔ میں ایک بات بتاتا ہوں آپ کو، ویسے تو تاریخوں کے اوراق، تاریخوں کی کتابیں بہت ہیں، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اکابرین کی باتیں سننے کے لیے 24 تاریخ کو آنا بہت ضروری ہے۔ تاریخ کو دہرانے کے لیے اپنی قربانی کو تیار رکھنا چاہیے۔ جس طرح اکابرین نے اپنی ذمہ داریوں کو، اکابرین کے علماء کی شریعت کی حفاظت کے لیے اور وقت کی امداد کی حفاظت کے لیے اپنے مال اور جان کو ہما تن تیار رکھا ہے، اسی طرح ہم بھی تیار رکھنا چاہیے۔ میرے عزیز دوستوں، میں تمام کمیٹی والوں کا بھی شکر گزار ہوں، اور یہاں کے ائمہ کا بھی شکر گزار ہوں، اور یہاں کے نوجوان ساتھیوں کا بے انتہا شکر گزار ہوں جنہوں نے اکابرین اور علماء کی بات کو تہہ دل سے مانتے ہوئے اتنا بڑا جلسے کا انعقاد کیا اور اسے کامیاب بنایا۔ اللہ آپ تمام لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائیں۔ اللہ آپ کے دلوں کی تمام مرادوں کو
قبول فرمائیں, جائز تمناؤں کو قبول فرمائیں.